آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو اسلامی فکر میں آپ کہہ لیں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، خاص طور پہ جب ہم قرب قیامت کی بات کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں الدجال کی۔ جی ہاں، الدجال ایک ایسی شخصیت جس کے گرد بہت سی روایات، پیش گوئیاں اور تشریحات موجود ہے۔ بالکل، اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان روایات، قرآنی اشارات اور علماء کی آراء کو سامنے رکھ کے سمجھیں یہ تصور ہے کیا، اس کی گہرائی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاید ہمیں شروع کرنا چاہیے خود اس لفظ دجال سے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ ہاں، یہ اچھا نکتہ ہے، بتائیے یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں، اس پر ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہے وہ ایک پرانی زبان شامی یعنی سریاک کے لفظ دگال میں ہے۔ دگال؟ جی، دگال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا یا دھوکہ دینے والا۔ تو اس لحاظ سے الدجال کا مطلب ہوا وہ بہت بڑا دھوکہ باز، دا گریٹ ڈیسیور۔ عظیم دھوکہ باز۔ جی، یعنی وہ جو سچ کو جھوٹ سے چھپا دے، حق کو باطل بنا کر دکھائے۔ جی، تو بہت واضح مطلب ہے، لیکن میں نے سنا ہے ایک اور تشریح بھی ہے جو عربی زبان سے ہی جڑی ہے۔ جی بالکل، عربی میں ایک لفظ ہے دجلہ۔ اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا جیسے ملمہ کاری کرنا۔ ملمہ کاری؟ جی جیسے کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھا دینا؟ بالکل وہی مثال۔ اوپر سے دیکھیں تو لگے گا سونا ہے، چمکدار، قیمتی، لیکن اندر کیا ہے؟ کھوٹا مال۔ صحیح۔ تو دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کرے گا، اوپر سے بہت پرکشش، دلکش باتیں، شاید فائدے کی باتیں، لیکن وہ اصل میں سچائی پر جھوٹ کا ملمہ چڑھا رہا ہوگا۔ تو مطلب دونوں معنی گھوم پھر کر ایک ہی طرف جا رہے ہیں، فریب، دھوکہ، سچ کو چھپانا۔ جی بالکل، اصل چیز دھوکہ دہی ہے۔ یہ بات ویسے بڑی دلچسپ ہے کہ قرآن پاک میں جو ہماری بنیادی کتاب ہے وہاں دجال کا لفظ نہیں آیا۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے، براہ راست نام نہیں ہے۔ تو پھر کیا قرآن اس فتنے سے خاموش ہے؟ نہیں، خاموش نہیں ہے۔ قرآن میں نام تو نہیں، لیکن دھوکہ دہی، تکبر اور خاص طور پر قیامت کے اچانک آنے کا ذکر بار بار ہے۔ اچھا، کوئی مثال؟ جی، جیسے سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے؟ اچانک آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جی، یہ اچانک پن اور بے خبری بہت اہم ہے۔ یہ اس ماحول کی طرف اشارہ ہے جس میں لوگ ہوں گے، یعنی لوگ غفلت میں ہوں گے، اپنی دنیا میں مگن۔ بالکل، اور ایسی کیفیت میں تو بڑا دھوکہ باز زیادہ کامیاب ہوتا ہے نا، جب لوگ الرٹ نہ ہوں۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، ایمان کو پرکھا جائے گا، تو دجال کا فتنہ شاید ان آزمائشوں کا کلائمیکس ہو۔ جب ہم اس تصور کا موازنہ کرتے ہیں تو مغرب میں اینٹی کرائسٹ کا خیال آتا ہے۔ کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اینٹی کرائسٹ انگریزی میں قریب ترین متبادل سمجھا جاتا ہے۔ یہ یونانی لفظ اینٹا کریسٹس سے ہے۔ اچھا، کی جگہ یا متبادل، یعنی جو مسیح کی جگہ لینے کی کوشش کرے۔ جی، اور دوسرا مطلب ہے کہ خلاف یا مخالف۔ یعنی دشمن۔ ہاں، تو اینٹی کرائسٹ صرف مسیح کا متبادل نہیں بلکہ اس کے پیغام کا کھلا دشمن اور مخالف بھی ہے۔ یہ تو زیادہ گہری بات ہو گئی، صرف نقلی نہیں بلکہ دشمن بھی۔ جی، اور اسی طرح دجال کو بھی اسلامی روایت میں صرف جھوٹا نبی یا خدا نہیں بلکہ حق، سچائی اور اللہ کی ہدایت کا کھلا مخالف سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ دشمنی والا پہلو، وہ مماثلت کافی مضبوط ہے۔ صحیح۔ چلیے اب احادیث کی طرف آتے ہیں۔ سنا ہے وہاں تو بہت تفصیلات ہیں دجال کے بارے میں۔ جی ہاں، احادیث میں تواتر کے ساتھ ذکر ملتا ہے، مطلب بہت کثرت سے روایات ہیں۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے صحیح البخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو کانے جھوٹے سے نہ ڈرایا ہو، یعنی المسیح الدجال سے۔ ہر نبی نے ڈرایا، یعنی یہ کوئی نیا فتنہ نہیں۔ نہیں، اس کا خطرہ ہمیشہ سے بتایا گیا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کے بڑے فتنوں میں سے ہے۔ اس کے حلیے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کیسا ہوگا وہ؟ روایات میں جو تصویر ملتی ہے وہ کچھ ناگوار سی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بدصورت ہوگا، جسمانی طور پر بھی شاید کچھ نقص ہوں، اور سب سے خاص بات، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، العور،
الآور، ایک آنکھ والا۔ جی، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پیشانی پر کافرے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ یہ نشانیاں تو کافی واضح ہیں، لیکن یہ ایک آنکھ والا ہونا، کیا اس کا کوئی علامتی مطلب بھی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، علماء نے اس پر بات کی ہے۔ یہ صرف جسمانی نقص نہیں، یہ روحانی اندھے پن کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ روحانی اندھا پن؟ جی، مطلب دنیا کو صرف ایک نظر سے دیکھنا، صرف مادیت کی نظر سے، روحانی حقیقت کو نہ دیکھ پانا، حق کو مکمل طور پر نہ سمجھ پانا۔ اچھا، یعنی وہ مادی چیزیں تو شاید بہت دکھائے گا، لیکن روحانیت سے خالی ہوگا۔ بالکل، اور یہی اس کے دھوکے کی بنیاد ہوگی۔ وہ دنیا دکھائے گا، آخرت چھپائے گا۔ ٹھیک ہے، حلیے کے بعد اس کے دعوے کیا ہوں گے؟ کیا وہ آتے ہی کہے گا کہ میں خدا ہوں؟ نہیں، روایات سے لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا، ایک تدریج ہوگی۔ اچھا، کیسے؟ کچھ روایات کہتی ہیں پہلے شاید وہ ایک نیک رہنما، ایک مصلح بن کر آئے، پھر شاید نبوت کا دعویٰ کرے، اور جب اس کے ماننے والے بڑھ جائیں، اس کی طاقت قائم ہو جائے، تب وہ سب سے بڑا کفر کرے گا، خدائی کا دعویٰ۔ مرحلہ وار، یہ تو اور خطرناک ہے۔ جی، کیونکہ شروع میں لوگ اسے شاید اچھا سمجھ کر قبول کر لیں۔ اور پھر وہ جو عجیب و غریب کام کرے گا، جن سے لوگ دھوکہ کھائیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ احادیث میں آتا ہے کہ اسے کچھ ایسی طاقتیں دی جائیں گی جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوں گی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہوں گی۔ مثلاً وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی، ایسا لگے گا، زمین کو کہے گا تو سبزہ اگا دے گی، شیطانوں کو لا کر دکھائے گا جو اس کی گواہی دیں گے۔ یہ تو بہت ہی جذباتی بلیک میلنگ ہوئی۔ بالکل، اور اس کے پاس جنت اور دوزخ جیسی چیزیں ہوں گی۔ جو دکھنے میں جنت ہوگی وہ اصل میں آگ ہوگی، اور جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈک اور سلامتی ہوگی۔ یعنی مکمل الٹ، ہر چیز دھوکا۔ جی، اور وہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں، پانی، کھانا اور ان کے جذبات کو استعمال کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان والے ہی بچ پائیں گے۔ صحیح، اور یہ کہاں سے نکلے گا؟ کیا اس کی جگہ بھی بتائی گئی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ شام اور عراق کے درمیان کوئی علاقہ ہوگا، اور وہ بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیلے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان شہروں کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ اچھا، یہ سب سن کر تو واقعی لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی آزمائش ہوگی۔ تو پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ فتنہ ختم کیسے ہوگا؟ جی، اس کے خاتمے پر اہل سنت اور اہل تشیع میں تھوڑا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ یہ سنت کا جو غالب عقیدہ ہے وہ صحیح احادیث پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ؟ وہ واپس آئیں گے؟ جی، روایت کے مطابق دمشق کے قریب سفید مینار پر اتریں گے۔ وہ مسلمانوں کی امامت کریں گے اور پھر وہی دجال کو قتل کریں گے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، حضرت عیسیٰ خدا کر اسے ختم کریں گے۔ جی، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصرت ہوگی۔ اور اہل تشیع کیا مانتے ہیں؟ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ دجال کا خاتمہ امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ امام مہدی؟ جی، جو ان کے 12ویں امام ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق غیبت میں ہیں۔ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، دنیا میں انصاف قائم کریں گے اور وہی دجال اور اس کی فوجوں کو شکست دیں گے۔ تو مطلب دونوں میں خاتمہ کرنے والی شخصیت الگ ہے، لیکن یہ دونوں مانتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہوگا اور حق جیتے گا۔ جی، یہ بات مشترک ہے کہ آخر کار حق ہی غالب آئے گا۔ یہ جان کر کچھ اطمینان ہوتا ہے، لیکن کیا دجال کو ہمیشہ سے ایسے ہی ایک حقیقی شخص کے طور پر ہی سمجھا گیا ہے یا کوئی اور زاویہ بھی ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، جو لغوی معنی ہیں یعنی ایک حقیقی شخص کا آنا، یہ تشریح تو ہمیشہ سے بہت مضبوط رہی ہے، خاص طور پر عوام میں۔ ہاں، عام طور پر تو یہی سنا ہے۔ لیکن کچھ علماء اور مفکرین نے اس کو علامتی طور پر بھی دیکھا ہے۔ علامتی طور پر؟ اس کا کیا مطلب؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ دجال کوئی آدمی نہیں ہوگا؟ ضروری نہیں کہ وہ آدمی نہ ہو۔ علامتی تشریح کا مطلب ہے کہ اس کہانی کے پیچھے کچھ گہرے معنی بھی چھپے ہیں۔ اچھا، جیسے؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام سعد الدین التفتزانی، 14ویں صدی میں۔ جی، نام سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دجال صرف ایک آنے والا شخص نہیں، بلکہ یہ زمین پر پھیلنے والی برائی، فساد اور جھوٹ کے غلبے کی علامت بھی ہے۔ اوہ، یعنی دجال ایک کیفیت کا نام بھی ہو سکتا ہے۔
ایک سسٹم کا؟ بالکل. اس نظر سے دیکھیں تو دجال معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے دینی ہے، مادیت پرستی ہے، روحانی اندھا پن ہے. مادیت پرستی یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا؟ جی، اور روحانی اندھا پن مطلب حق اور باطل میں فرق نہ کر پانا، ظاہری چمک دمک دیکھ کر اصل حقیقت سے اندھے ہو جانا. یہ تو بہت گہری بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجالی صفات تو کسی بھی دور میں ہو سکتی ہیں. یقیناً. یہ تشریح ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں. کیا ہمارے معاشرے میں سچ سے زیادہ جھوٹ نہیں بک رہا؟ کیا ہم مادی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے روحانیت کو بھول نہیں رہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے. کیا قرآن میں بھی اس طرح کی روحانی اندھے پن کا ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے. قرآن بار بار غفلت سے خبردار کرتا ہے. سورۃ طٰہٰ میں وہ مشہور آیت ہے، اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اندھا اٹھائیں گے. یہ وہی روحانی اندھا پن ہے جس نے دنیا میں حق کو نہیں پہچانا. الطف تازانی جیسے علماء نے اسی طرف اشارہ کیا کہ یہ دجالی معاشرے کی پہچان ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دجالیت ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. یہ تشریح ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کو کہتی ہے. کیا ہم خود تو کسی دھوکے میں نہیں؟ کیا ہم خود تو حق کو چھپانے والے نہیں بن گئے؟ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر ہم اسے صرف علامت مان لیں تو کیا اس سے وہ خطرہ کم نہیں ہو جاتا جو احادیث میں بتایا گیا ہے، ایک حقیقی طاقتور شخص کا خطرہ؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، زیادہ تر علماء یہ نہیں کہتے کہ صرف علامت ہے، وہ دونوں کو مانتے ہیں. دونوں کو؟ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ایک حقیقی دجال آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے اور اس کے آنے کے ساتھ معاشرے میں وہ تمام برائیاں بھی عروج پر ہوں گی جنہیں ہم دجالی صفات کہہ رہے ہیں. اچھا، تو علامتی معنی اصل خطرے کو کم نہیں کرتے؟ نہیں، بلکہ وہ اسے اور وسیع کر دیتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بڑے فتنے سے پہلے چھوٹے فتنے، اس کی جھلکیاں ہمارے آس پاس ہی موجود ہیں. ہمیں ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے. تو گویا لغوی اور علامتی تشریحات یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں؟ کہا جا سکتا ہے. لغوی تشریح مستقبل کے ایک بڑے امتحان کی تیاری ہے. علامتی تشریح حال میں موجود برائیوں سے لڑنے کی بصیرت دیتی ہے. مقصد دونوں کا ایک ہے، ایمان کی حفاظت. اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو یہ لگتا ہے کہ دجال کا تصور بہت کثیر جہاتی ہے. ایک طرف وہ حدیثوں میں بیان کردہ ایک شخص ہے، جی، جس کے نشانیاں ہیں، دعوے ہیں اور جس کا ایک انجام بتایا گیا ہے. اور دوسری طرف یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی جھوٹ، مادیت پرستی، روحانی غفلت کی ایک بڑی علامت بھی ہے. بالکل. اور میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اسے جیسے بھی سمجھیں، اس کا بنیادی پیغام ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے یاد دہانی کہ سچائی کو پہچاننا اور اس پر قائم رہنا آسان نہیں ہوگا. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی، ہر قسم کے دھوکے سے بچنا ہوگا. اور یہ کہ قیامت اور آزمائشیں اچانک آ سکتی ہیں، تو دل کو تیار رکھنا ہے. جی بالکل. اس کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ بیدار کرنا ہے. ہمیں ایک روحانی کمپاس دینا ہے کہ ہم اپنی سمت ٹھیک رکھیں. صحیح. جب ہم دجال کی صفات، دھوکہ، تکبر، حق کو چھپانا سمجھتے ہیں تو ہم اپنے اندر اور معاشرے میں ان چیزوں کو پہچان کر ان سے لڑ سکتے ہیں. تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا. آج کی دنیا میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، سچ جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہے. ٹیکنالوجی نے حقیقت کو اور پیچیدہ بنا دیا ہے. اس ماحول میں دجال کا یہ تصور، چاہے آپ اسے آنے والا شخص سمجھیں یا معاشرتی برائی کی علامت، یہ آپ کی ذاتی زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کیسے آپ کو زیادہ باخبر، زیادہ سمجھدار اور سچائی پر زیادہ مضبوطی سے قائم رہنے میں مدد دے سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے. یہ صرف ماضی کی پیش گوئی نہیں، یہ حال اور مستقبل کے لیے ایک لاہ عمل بھی فراہم کرتا ہے کہ ہم کیسے ہر قسم کے دجل یعنی فریب سے خود کو اور دوسروں کو بچا سکتے ہیں.